سے بھی بلایا گیا، لیکن آج کا جو ہمارا اجلاس تھا، اور یہ کہ خوش اسلوبی سے جب سارا پروگرام ہو جاتا ہے، اجلاس میں کسی بھی چیز کی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو یقینی سی بات ہے خوشی ہوتی ہے. اس سے مطمئن ہے کیونکہ ہم نے جب بھی ڈسٹرکٹ میں اپنی اسکیمیں دی وہ کام ہوئے ہیں، ہمیشہ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں. ڈسٹرکٹ وغیرہ تھے ان لوگوں کے سلائی وغیرہ یا اس کے حوالے سے بھی، اور ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے ہم لوگوں نے کافی حد تک اس چیز کو کور کیا، اور ڈسٹرکٹ نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا. انٹرسٹنگ تھا کیونکہ اب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی سیکنڈ جنریشن ہے. پہلی جنریشن گئی، اب یہ سیکنڈ جو جنریشن ہے، ان میں قدرتی اس چیز کو جانا بھی ہے اور احساس بھی ہوا ہے کہ گراس روٹ تک کام کرنے کا ان کو شوق بھی ہے. اور میں اس لحاظ سے بڑا لکی رہا کہ جتنے بھی میرے کنوینرز یہاں پہ رسپیکٹڈ ہیں، میرے کنوینرشپ کے نیچے جتنے بھی ممبر صاحبان ہیں، انہوں نے ہر اجلاس پہ کبھی بھی میرے کو ایسا کورم کم ہو یا اس کے لیے میرے کو زیادہ محنت کرنی پڑے وہ کبھی نہیں ہے. ریگولرلی ایک سسٹم بنا دیا تھا کہ ویک کے اندر 2 دن وی ہیو ٹو میٹ. یہ ہوتا ہے کہ اجلاس کے اندر بڑی سخت ہوتی ہے تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ سخت ان ریگارڈ ٹو گائیڈنس جو بھی ملتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2002، اور اس کو میں نے بڑا اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے. ان ریگارڈ تکلیف ان کو ہوتی ہے جنہوں نے آرڈیننس کی جان نہیں ہو. گائیڈ لائن میرے کو دینی ہے اور اسی گائیڈ لائن پہ ہم کو چلنا ہے، اور اس چیز کا احساس ممبر صاحبان کو ہے. ٹائم ٹو ٹائم کوئی بھی ایسی چیز آتی تھی تو وی یوزڈ ٹو سیک دا ہیلپ آف دا آرڈیننس. اینڈ ریگارڈنگ ٹو دا آرڈیننس جو فنکشنز اینڈ پاورز ہیں ان کے میں سارٹ آؤٹ ہو جاتا تھا. آئی نیور فیلٹ اینی پرابلم ایز سچ. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کنوینر کو ایک ناپسند جو ممبر ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا نہیں چاہتا، اس ایسا معاملہ آیا ہو تو آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کیا ہو؟ میں اس کو کنوینر نہیں کہوں گا، کیونکہ کنوینر کی سیٹ پہ جو آدمی بیٹھتا ہے اس کے لیے کوئی ناپسندیدہ یا فیوریٹ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی رولنگ پارٹی ہوتی ہے یا اپوزیشن ہوتا ہے. اٹ از آن واٹ ایجنڈا از اسپیکنگ، اور اکارڈنگ ٹو اگین دا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو اس کا گائیڈ لائن ہے اسی پہ اس کو نیوٹرلٹی سے چلنا ہے. اور یہی طاقت میں نے اپنی مظاہرہ کیا کہ آئی ریمینڈ ویری نیوٹرل. اس دور میں کبھی آپ پہ پریشر آیا ہو کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جسے آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ پہ پریشر ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی مقدس چیز جو تھی وہ آرڈیننس 2002، اور اس کے بنا ہٹ کے میں کسی بھی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. اس لیے کوئی میرے پہ پریشر ایسا نہ مالک کی مہربانی سے آیا، اور نہ ہی میں کوئی پریشر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ آئی ہیو اے گائیڈ لائن وچ از نون ایز آرڈیننس 2002. آپ کیا سمجھتے ہیں سسٹم چلنا چاہیے آگے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سسٹم کو آگے چلنا چاہیے یا نہیں؟ ضرور چلنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اب ٹھیک ہے، 2 جنریشنز ہوئی ہیں اس کے اندر. اس قانون میں خود محسوس کرتا ہوں کچھ کمی پیشیاں بھی ہیں. اگین یہ کہنا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، میں اس کے خلاف ہوں. پر یس، اس کے اندر امپروومنٹ کرنا ہے تو وی آر فالو اٹ. اس وقت مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نظام کا کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے، پنجاب کے اندر بھی تقریباً بہت زیادہ شور ہو رہا ہے ضلعوں میں. دیکھیے سر، ایز فار ایز دا کرپشن از کنسرنڈ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا سسٹم لے کے آئیں گے اس پہ نہیں ہوگا. یہ کرپشن ہوئی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اور قانون کے طرف اینی بڈی کین بی ٹرائڈ. اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو موجودہ ٹیچر صاحب جو بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ کے کام میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوآپریٹ فل کر رہا ہے آپ سے؟ نہیں. اب ڈیولپمنٹ کے کام کو کون ڈی سی او روکے گا، یا کون ضلع ناظم روکنا دے گا، یا کون ایم پی اے نہیں چاہے گا، کوئی ایم این اے نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے، ایک دم نیا سیٹ اپ آیا، نئی گورنمنٹ آئی، اور اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، جاننے کے لیے 3 سال ایک ٹیم چل رہی تھی، ٹیم نہیں آئی، ایڈجسٹمنٹ ہوا. آج انفیکٹ آپ تھوڑا لیٹ آئے، نہیں تو اگر آپ ٹائم پہ آتے تو مائی ہاؤس کاؤنسل واز ان 4 quorum. ادھر بیٹھے ہوئے آپ کو جتنے بھی تھے اس میں آپ کو اندازہ لگتا ہاؤ اسموتھلی وی رن، کیونکہ جو بھی چیز ہے وہ ضلع کی ہے، یونینز کی ہے، تالکیز کی ہے. اس کے لیے اب لوگ اتنے ہو گئے ہیں کہ سجاگ ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر ایک آفیسر کے نہ چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے.